السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر ملاقات میں ہماری اور آپ کی سیدھی گفتگو ہوگی اسلامی آداب سے متعلق، اس لیے کہ جتنا ضروری ہمارے لیے دین کے دوسرے مسائل کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، اتنا ہی ضروری ہمارے لیے اسلامی آداب کو سیکھنا، سمجھنا اور اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ادب کہتے کس کو ہیں؟ جب آپ اہل علم کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ادب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اخلاق ہے، اچھا طریقہ ہے، شائستگی ہے، سلیقہ مندی ہے اور تہذیب ہے۔ یہ لغوی معانی ہے جو اہل علم نے ادب کے بیان کیے ہیں۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ اصطلاح میں ادب کسے کہتے ہیں تو آپ کو اہل علم کے مختلف جوابات یا یہ کہ ادب کی مختلف اصطلاحی تعریفیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ ان تعریفوں میں سے ایک نہایت مختصر تعریف بیان کی گئی ہے کہ الادب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، کہ قابل ستائش قول و فعل کو اپنانا ادب ہے۔ اس تعریف کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اور آپ برے کاموں کو چھوڑ کر، غلط کاموں کو چھوڑ کر، ناجائز اور حرام کاموں کو چھوڑ کر اگر اچھا کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں تو ایسے تمام کاموں پر ادب کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس کام کو ادب کے دائرے میں رکھا جا سکتا ہے، ادب کے نام سے موسوم کیا جا سکتا ہے۔ مثال سے سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی کسی راستے سے جا رہا ہے اور راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، ضرر رساں چیز ہے، تو اس کو اگر وہ آدمی کھڑا ہو کر ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، تو ایسے عمل کو، ایسی چیز کو ادب سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ برعکس اگر کوئی شخص راستے پہ تکلیف دہ چیز کو لا کر رکھتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، تو ایسے تمام کام اسلامی ادب کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ محترم ناظرین، ادب کے دائرے میں پورا دین آ سکتا ہے، پورا اسلام آ سکتا ہے اور تمام اعمال صالحہ آ سکتے ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ان کی کتاب ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ ادب سے متعلق اپنی کتاب مدارج السالکین کے اندر لکھتے ہیں کہ الادب هو الدین کلہ، کہ دین محمدی سراپا ادب ہے۔ اس کے علاوہ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، جو جلیل القدر تابعی ہیں، معروف محدث ہیں، ان کی کتاب الزہد علمی حلقوں میں کافی مشہور ہے،
جب آپ حدیث پڑھیں گے تو حدیث کے روات کے ضمن میں بار بار ان کا نام آتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں ادب کی اہمیت سے متعلق کہ نحن الى قلیل من الادب احوج منا الى کثیر من العلم۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس علم کا بڑا ذخیرہ نہیں ہے لیکن ادب ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے پاس علم کا پہاڑ ہو لیکن ہمارے اندر بے ادبی ہو، سلیقہ مندی نہ ہو، تہذیب نہ ہو، شائستگی نہ ہو، متانت نہ ہو، نرمی نہ ہو، شگفتگی نہ ہو، تو پھر ہمارا وہ علم بیکار ہے، بے سود ہے۔ محترم ناظرین، ادب اسلامی کے اختیار کرنے کی تاکید اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دی ہے۔ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو، اطوار کو تو بیان کیا ہی گیا ہے، لیکن جا بجا قرآن کریم میں بھی اسلامی ادب کو سکھلایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کے ضمن میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عرض کرتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ادبوہم وعلموہم، یعنی اپنے گھر والوں کو اسلامی آداب سکھاؤ، اسلامی تعلیمات دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تفسیر کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر القرآن العظیم میں بیان کیا ہے۔ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ بال بچوں کو ادب سکھلانا، اپنے آپ کو اسلامی آداب سے مزین کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ ادب کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اس کو تنگ نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے تمام مرحلے میں ادب کو داخل کیا جا سکتا ہے، چاہے اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، قرآن مقدس ہو، حقوق العباد ہو، یا یہ کہ سفر و حضر سے متعلق آداب ہوں، تجارت سے متعلق آداب ہوں، تعلیم و تعلم سے متعلق آداب ہوں، طعام و شراب کھانے پینے سے متعلق آداب ہوں، مجلس اور محفل کے آداب ہوں، اسی طرح لباس و پوشاک، سونے جگنے، مہمان نوازی، والدین اور اساتذہ کے ساتھ احترام، یا یہ کہ سیاست و حکمرانی، ان تمام چیزوں میں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں میں آپ اسلامی ادب کو داخل کر سکتے ہیں۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھی شعبہ اسلامی ادب سے خالی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں اور جانیں کہ اسلامی ادب ہے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے لوگوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، یا اسی طرح زندگی کے دوسرے امور میں کیسا تھا، ان تمام چیزوں کو جاننا سمجھنا بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری ذمہ داری۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں میں آپ کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب السنن سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامی آداب کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ کے علم کے لیے یہ بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ السنن کی آخری کتاب کتاب الادب ہے، اور اس کتاب میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی آداب سے متعلق بے شمار حدیثیں نقل کی ہیں۔ انشاءاللہ ان حدیثوں کا ترجمہ اور ان حدیثوں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، انشاءاللہ اہل علم کی کتابوں کی روشنی میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی کتابوں کو آپ تلاش کریں، مکتبوں سے خریدیں، لائبریریوں سے حاصل کریں، اور جو یہ فرصت کے لمحات ہیں، ان لمحات میں ہم ان کتابوں کو پڑھیں اور ان سے استفادہ کریں اور خود ادب نواز بنیں، ہماری زندگی کے اندر ادب پیدا ہو اور ہم دوسروں کو بھی ادب کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں۔ ادب سے متعلق کتابوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد نہایت مشہور ہے، مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہے، اردو میں بھی آپ کو الادب المفرد مل سکتا ہے، یہ کتاب مل سکتی ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع میں، اور اسی طرح الجامع میں بھی یہ کتاب ہے، اور منفرد طور پہ مستقل طور پہ بھی مطبوع ہے الشمائل، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بھی ایک چیپٹر ہے کتاب الادب کے نام سے، اور جامع ترمذی کے اندر تو ہے ہی، اور اسی طرح حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اگر آپ عربی نہیں سمجھ سکتے، عربی کا فہم نہیں رکھتے، تو اگر ہندی یا اردو یا انگریزی جو بھی زبان آپ سمجھتے ہیں، اس زبان میں آپ کتاب ڈھونڈیں، تلاش کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، کردار کو، اخلاق کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو سمجھنے، جاننے اور برتنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اسلامی آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔